الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الفقه والاستنباط والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ وہ علمی اور معتبر چینل جہاں آپ تک صرف مستند کتب، اکابر کی آراء اور تحقیقی دین پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم باب اجتہاد و تقلید سے چند بنیادی اور اصولی موضوعات پڑھیں گے۔ گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہر نقطہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ ائمہ اجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں؟ کیا ائمہ اربعہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے برابر ہے؟ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ کیا علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنے سے روک دیا ہے؟ ائمہ اجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں؟ سوال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کے مصداق تو ہم سب مقلدین بھی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے مفتی حرام و حلال بتاتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم خود نہیں جانتے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط۔ خصوصاً اس آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہے جو اپنے پیر کا حکم کسی صورت نہیں ٹالتے، چاہے وہ صریح خلاف شریعت ہو۔ ان کے غلط اقوال کی دور ازکار تعویلوں سے صحت ثابت کرتے ہیں۔ جواب: اگر کوئی احمق ائمہ اجتہاد رحمہم اللہ کو واقعتاً شارع اور مقنن سمجھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، لیکن اہل اصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، یعنی ائمہ اجتہاد کا قیاس و اجتہاد احکام شریعہ کا مثبت نہیں بلکہ مظہر من الکتاب والسنہ ہے، جو احکام صراحتاً کتاب و سنت میں مذکور نہیں اور جن کے استخراج اور استنباط تک ہم عامیوں کے علم و فہم کی رسائی نہیں۔ ائمہ اجتہاد کا قیاس و استنباط ان احکام کو کتاب و سنت سے نکال لاتا ہے۔ تقلید کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کا فہم کتاب و سنت کے احکام تک نہیں پہنچتا، بس اتباع تو دراصل کتاب و سنت کی ہے۔ ائمہ اجتہاد کا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ ہم اتباع کتاب خدا کی بجائے اتباع ہوا کے گڑھے میں نہ گر جائے، اور اکابر مشائخ کی لغزشوں کی تعویل اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رہے، اس لیے نہیں کہ ان کی ان لغزشوں کی بھی اقتدا کی جائے۔ کیا ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ پیغمبروں کے درجے کے برابر ہے؟ سوال: کیا پیغمبروں کے درجے کے برابر ہونے کے لیے کم سے کم امام، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے برابر ہونا ضروری ہے؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تو امتی ہے، اور کوئی امتی کسی نبی کی خاک پاکو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ سوال: علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری صدی کے بعد سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے بعد پیش آنے والے مسائل کے حل کی کیا صورت ہے؟ جواب: چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہوا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ جہاں تک نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کا تعلق ہے، ان پر ائمہ مجتہدین کی وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں غور کیا جائے گا، اور اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اجتہاد مطلق کے لیے جس علم و فہم، جس بصیرت و ادراک اور جس ورع و تقوی کی ضرورت ہے وہ معیار ختم ہو گیا۔ اب اس درجے کا کوئی آدمی نہیں ہوا جو اجتہاد مطلق کی مسند پر قدم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شاید اس کی حکمت یہ تھی کہ اجتہاد سے جو کچھ مقصود تھا، یعنی قرآن و سنت سے شرعی مسائل کا استنباط، وہ اصولاً و فروعاً مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اب اس کی ضرورت باقی نہ تھی۔ ادھر اگر یہ دروازہ ہمیشہ کو کھلا رہتا تو امت کی اجتماعیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔
کیا علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنے سے روکا ہے؟ سوال: ستمبر کی 20 تاریخ کو میں نے فوٹو کی شرعی حیثیت سے متعلق فتویٰ پر کچھ گزارشات پیش کی تھی اور آپ سے رہنمائی چاہی تھی۔ اس کے بعد حج کے دنوں دمام میں موجود نہ رہا، لہٰذا آنے والے 2 جمعوں کے اخبار نظر سے نہ گزرے۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائی ہوگی تو میں اس سے محروم رہ گیا۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین جن کا نام یاد نہیں آ رہا نے مدیر کے نام خط شائع کرایا اور اس میں تقریباً وہی کچھ فرمایا جو آپ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس جمعے کی اشاعت میں عکس یا تصویر از مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے علم اور بصیرت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج کے اس دور میں کیا مسلمان کو دنیا سے الگ تلگ ہو جانا چاہیے کیونکہ بغیر تصویر کے موجود زمانے میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک عملی دشواری ہے جس کا حل اگر علماء نہ پیش کر سکے تو یہ ایک خاموش اعتراف ہوگا کہ اسلام کا زمانے کے ساتھ چلنے کا دعویٰ خطا ہے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے اس دین کو ایسا بنا دیا ہے۔ جواب: اضطرار کی حالت ہمیشہ مستثنیٰ ہوتی ہے۔ جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح فوٹو اگر کسی قانونی مجبوری کی بنا پر بنوانا پڑے تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ فوٹو حرام ہے۔ اسلام کے زمانے کے ساتھ چلنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ ہر جائز و ناجائز جو زمانے میں رائج ہو جائے اور ہر بے حیائی جو اہل زمانہ کی نظر میں آرٹ اور فن بن جائے، اسلام کو اس پر مہر تصدیق ثبت کرنی چاہیے، تو مجھے اعتراف ہے کہ اسلام اس زمانہ سازی کا قائل نہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ زمانے کے حالات خواہ کیسے ہی پلٹ جائے، اسلام ہر حالت کے بارے میں انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارا اصرار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام فلاں چیز کو جائز ہی قرار دے۔ اسلام تو دینی فطرت ہے، اور یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے یہ پرکھا جاتا ہے کہ انسانیت صحیح فطرت پر چل رہی ہے یا فطرت سے بغاوت کر کے غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ جہاں فطرت میں ذرا کجی آئے، اسلام اس کی نشاندہی کرتا ہے اور انسانیت کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ جو چیزیں کجراہوں نے مسخ فطرت کی بنا پر ایجاد کر لی ہے، اسلام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کی مسخ شدہ فطرت کی تصدیق و تصویب کرے، فطرت کے سانچے کو توڑ دینے کے مرادف ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو ناگزیر اضطراری حالات پیش آ جائے تو اسلام ان کے لیے الگ احکام دیتا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلے ہونے کا اگر یہ مفہوم ہے کہ جو مسائل پہلے زمانوں میں پیش نہیں آئے تھے، کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان نئی صورتوں کے بارے میں خدا اور رسول کا حکم کیا ہے، تو یہ مفہوم صحیح ہے اور ایسے اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا۔ یہ علماء پر خالص تہمت ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن اگر اجتہاد کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں خدا اور رسول نے حرام کر دی ہے ان کو اجتہاد کے زور سے حلال کر دیا جائے، جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھی اب ان کی فرضیت کو اٹھا دیا جائے، جن باتوں کو خدا اور رسول نے برائی اور فاحشہ فرمایا تھا اب اجتہاد کے ذریعے ان کو نیکی اور کار ثواب بنا دیا جائے، تو یہ اجتہاد نہیں بلکہ دین میں تحریف ہے۔ مسلمانوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے دین کی تحریف کا دروازہ بند رکھا ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے دین کی طرح ان کا دین بھی اب تک مسخ ہو چکا ہوتا۔ اللہم الہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا وافتح لنا ابواب فقہک ورحمتک۔ یا اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر اعتدال سے چلنے اور اہل حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں اجتہاد کی سب سے بڑی ضرورت کس میدان میں ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں
ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، یہی آپ کی جانب سے بہترین تعاون ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔